ام تسألہم خرجا، رفع مانے سوم، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے خرجن کوئی چندہ شندہ، خرجن کوئی فیس اور خطیبوں والی فیس، ام تسألہم خرجا، کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں ان سے فیسوں کا، فخراج ربک، فخراج ربک، رزق تیرے رب کا، خیر بہت بہتر ہے، بہوا اور وہ اللہ پاک خیر الرازقین۔ یہاں پر ایک اور اصول آ گیا کہ دائی کی دعوت اخلاص پہ مبنی ہو۔ بار بار قرآن بیان کرتا ہے، اللہ جانے ان خطیبوں نے یہ ایتیں پڑھی ہیں یا نہیں۔ ہر نبی نے دعوت میں کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کیا کہا؟ لا، تم پڑھو جو خطیب بیٹھے ہو پڑھو، لا اسألکم علیہ، اس دعوت پہ میں کوئی فیس نہیں لیتا، کوئی چندہ نہیں لیتا، کوئی فیس نہیں لیتا۔ کبھی اس مضمون پہ بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ خطیب آج کا یہ بغیر فیس کے دعوت نہیں دیتا، اور پیغمبر دعوت پر فیس نہیں لیتا، پیغمبر دعوت پہ فیس اور یہ بغیر فیس کے دعوت نہیں دیتا۔ ذرا کسی خطیب کو بلاؤ، ایک دفعہ اس کو پیسے نہ دو، پھر کم از کم آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو آدمی فیسوں پہ دین کی سپلائی کر رہا ہے، رات دن بیچارہ لگا ہے، ادھر سے 15,000، ادھر سے 25,000، ادھر سے 40,000، اور ایسا آدمی جو دین کا تاجر بن کے بیچ رہا ہے دین کو جگہ جگہ پہ، اس کو کم از کم اپنے ایمان اور عقیدے کا رہنما تو مت بناؤ بھائی، دیکھیں اسے اپنے مذہب کا رہنما تو چسکے چسکے کے لیے سننا ہے، بشک سنو، کیونکہ یہ مولویوں کی فنکاری ہے تو، لیکن جو تاجر خطیب ہے اور فیسوں پہ تقریریں کرنے والا، فیسوں پہ لڑنے مرنے والا، اس کے اندر اور عمران خان کے دھرنے والے کنجر میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر کی، بلکہ یہ مجرم زیادہ ہے، یہ دین کو بیچ رہا ہے۔ ہاں یہ اب دیکھو، ام تسألہم خرجا، کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ ان سے فیس کا، فخراج ربک رزقہ فی الدنیا وثوابہ فی الآخرہ، دین تیرے رب کی، دین تیرے رب کی، عطیہ تیرے رب کا بہت بہتر ہے ان کی فیسوں سے۔ ہر پیغمبر کا اور ہر پیغمبر کے وارث کا کھانے پینے کا نظام اپنا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک ٹکے کا بھی صحابہ سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہنا آسان ہے، حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہجرت کے لیے، اور ہجرت ہو رہی ہے، دشمن تعاقب میں ہے، آپ نے فرمایا میں اونٹنی پر اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں جب تک پہلے ان کا سودا اور قیمت طے نہ ہو۔ صدیق اکبر رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے لیے تیار کی، آپ نے فرمایا نہیں، پہلے ان اونٹنیوں کی قیمت مقرر کر اور سودا ہوگا، اس کے بعد میں ان اونٹنیوں پہ بیٹھوں گا۔ اور آج کا ملا خطیب بازار میں چل رہا ہے، اس کے پاس گیا دکان پہ، منہ اٹھا کے چینی بھی لینی تھی، ادھر گڑ بھی لینا تھا، اور یہ پورا شتر مرغ بازار سے ہر چیز مفت اکٹھی کر رہا ہے، اور پیغمبر نے صحابہ سے ایک ٹکا بھی نہیں لیا۔ لا اسالکم علیہ
آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کی زرہ یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی اور مال دنیا کا، اور یہ چیز ہمارے علماء میں رہی۔ سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ جب گئے تو ایک ٹکا بھی ان کے ذمہ ان کے ترکے میں نہیں نکلا، سب کچھ تھا اللہ کی راہ میں دیا لیا۔ یہ اصل لوگ تھے۔ آج جتنا انتشار ہے یہ چندہ اور فیس کا انتشار ہے، اسی پہ سارے صاحبزادوں نے بھی دیکھا۔ یہ تقریریں اور سٹیج تو کان ہے پیسوں والی، ان کے باپ دادا تو رہ گئے بیچارے جی آپ جھولیاں بھر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو جو ملا جو خطیب یہ مجرے کے پیسے مانگتا ہے، اور آج کل تو اکاؤنٹ نمبر پہلے آ جاتا ہے، اتنے پیسے دے دو، اور یہ جو فیسوں کے مطالبے کر رہا ہے، اس کنجر سے بہتر ہے اپنا ایمان بچاؤ۔ لفظ سخت ہے، غصہ بھی بڑا ہوگا، لیکن کیا کریں؟ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ حضرت ابوذر کو آپ نے فرمایا تھا حق بات کرنا اگرچہ کتنی کڑوی ہو۔ اچھا مولوی پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں لڑتے ہیں، میں بھی تقریریں تو کرتا ہوں، ہم بھی تو تقریریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے مولوی ڈرتے اسی لیے کہ فیسے شیسے کہیں بند نہ ہو جائیں۔ لیکن لوگ بیچارے بے شعور ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ جو آدمی تقریر کے پیسے لے رہا ہے اس بے ایمان کی تقریر سننے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمہیں اخلاص کی دعوت دے گا۔ انبیاء کا اخلاص یہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام گھر میں جاتے اور گھر میں اپنا جوتا خود گاٹتے تھے، اپنا جوتا ٹوٹ جاتا، اپنی بکری کا دودھ خود نکالتے تھے، اور کبھی کبھی حضرت عائشہ کے ساتھ آٹا بھی گندواتے تھے اور روٹیوں میں بھی تعاون کرتے، اور فرمایا کانا بشرا من البشر، آپ سارے کام وہی کرتے جو بشر کرتے ہیں، گھر گھریلو سارے کام کرتے۔ اور مزے کی بات ہے کسی مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے ایک پیسہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج سارا بوجھ ہی مدرسہ، سارا بوجھ ہی عوام، اور مولوی پھرتے ہیں کاسا لے کر۔ ہاں یہ بات ہم نے صرف اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ میں دیکھی۔ ایک حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنے استاد مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ، یہ ایسے حضرات تھے جو سیرت الانبیاء کا نمونہ تھے، اور کبھی لالچ نہیں، کبھی کچھ نہیں۔ تو یہ علماء کی سیرت ہے، پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور آج تو الامان والحفیظ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین وانک لتدعوهم الی